میرے چھوٹے قائد سے سوال پوچھنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے. اگر سوال پوچھ لیا تو پھر نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑ سکتے ہیں. ایسی ایک غلطی سینئر صحافی اور لاہور پریس کلب کے صدر اعظم چودھری نے بھی کی، جنہوں نے میرے قائد سے پریس کانفرنس میں میڈیا پر لگی پابندیوں سے متعلق ایک سوال پوچھ لیا. میڈیا پر جو پابندیاں اس وقت پورے پاکستان کے اندر ہم فیس کر رہے ہیں، یہ میڈیا کے حوالے سے، پابندیوں کے حوالے سے ایک بدترین دور ہے. یہ پابندیاں کب اور کیسے ختم ہوں گی؟ جو فریڈم آف ایکسپریشن جس کے مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اس کی دائی ہیں، دعوے دار ہیں، لیکن عملاً اس طرح نہیں ہے. ناظرین، ایکسپریس ٹریبیون کی خبر کے مطابق آؤٹ آف سلیبس سوال پوچھنے پر میرے وزیر اعظم نے اعظم چودھری کو نوکری سے نکلوا دیا تاکہ آئندہ کوئی صحافی سوال کرنے کی غلطی نہ کرے، بلکہ صرف دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا کے نعرے لگائے جائیں. یہی مسلم لیگ نون میرے کپتان کے دور میں آزادی اظہار کی چیمپئن بنا کرتی تھی اور میرے کپتان کو تنقید کا نہ بنایا کرتی تھی. تنقید کی، کوئی خبر چلائی تو 5 سال سلاخوں کے پیچھے. اس قانون کے تحت عمران خان صاحب 22 کروڑ عوام کو، میڈیا کو، سیاسی مخالفین کو جو ان کی نالائکی، نااہلی، چوری، لوٹ مار، کرپشن کے اوپر تنقید کریں، ان کو اندھا، گونگا اور بہرا بنانا چاہتے ہیں. ناظرین، میرے وزیر اعظم سے سوال کے جرم میں پی ٹی وی کی ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹھنے والے لاہور پریس کلب کے صدر اعظم چودھری نے ہمارے رابطہ کرنے پر بتایا کہ انہوں نے عید سے اگلے دن گورنر ہاؤس میں پریس کانفرنس میں وزیر اعظم سے سوال کیا. پریس کانفرنس کے فوراً بعد انہوں نے پی ٹی وی کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں بیٹھنا تھا، لیکن انہیں آف ایئر کر دیا گیا. اعظم چودھری نے کہا کہ وہ پروگرام باخبر کے پینل میں شامل تھے، لیکن انہیں وہاں سے بھی آف ایئر کر دیا گیا. کانٹریکٹ کی منسوخی کے حوالے سے سوال پر اعظم چودھری نے بتایا کہ اس پروگرام کے شرکاء کو پی ٹی وی سے تحریری کانٹریکٹ نہیں ملتا، بلکہ صرف زبانی کلامی اپروول ہوتا ہے. انہوں نے بتایا کہ انہیں پی ٹی وی سے فون آیا کہ آپ کو بٹھانے سے معذرت خواہ ہیں. ناظرین، سوال اٹھانا صحافی کام ہے. اعظم چودھری کو سوال پوچھنے پر نوکری سے محروم ہونا پڑا، لیکن ہم اپنے وزیر اعظم سے 6 سوال پوچھیں گے. سوال نمبر 1، اے میرے وزیر اعظم، کیا کسی جمہوری ملک یا جمہوری معاشرے میں صحافی سے سوال کرنے کا حق چھینا جا سکتا ہے؟ سوال نمبر 2، سوال کرنے کے جرم میں صحافی سے نوکری چھین لینا، اے میرے وزیر اعظم، کیا کسی جمہوری حکمران کو یہ زیب دیتا ہے؟ سوال نمبر 3، مسلم لیگ نون میرے کپتان پر الزام لگایا کرتی تھی کہ ان کے دور میں اینکرز کو سکرین سے غائب کیا جا رہا ہے. اے میرے وزیر اعظم، آپ کے دور میں تو اینکر صرف سکرین سے ہی نہیں بلکہ صفحہ ہستی سے بھی غائب ہو رہے ہیں. کیا آپ کو احساس ہے کہ آپ کا دور میرے کپتان کے دور سے بھی زیادہ سخت ہے؟ سوال نمبر 4، آئی ایم ایف سے $3 ارب کا معاہدہ ہوا جس کا کریڈٹ میرے چھوٹے قائد لے رہے ہیں، لیکن گزشتہ مالی سال میں حکومت کو ترسیلات زر اور برآمدات میں $8.5 ارب کا نقصان ہوا. اے میرے وزیر اعظم، کیا آپ کی حکومت میں اس نقصان کی وہ ذمہ داری لے گی؟ سوال نمبر 5، میرے وزیر اعظم، کیا قرض ملنے پر کسی بھی حکومت کو خوشی کے شادیانے بجانے چاہیے اور عوام کو مبارکباد دینی چاہیے؟ سوال نمبر 6، اے میرے وزیر اعظم، آپ اپنے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی گزشتہ 9 ماہ کی کارکردگی کو قابل ستائش قرار دیتے ہیں. مہنگائی میں مسلسل اضافہ روکنے میں ناکامی کو قابل ستائش کارکردگی قرار دیا جا سکتا ہے؟ نہیں، پہلے یہ ذرا معاملہ ڈسکس کر لیتے ہیں. دیکھیں، آپ نے جو سوال کیے ہیں اس کا براہ راست جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں. کیا کسی جمہوری معاشرے میں یا جمہوری ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں کسی صحافی کو سوال پوچھنے کا رائٹ ہے؟ بالکل ہے، پورا رائٹ ہے. سوال پوچھے جاتے ہیں، ان کے جواب دیے جاتے ہیں. اور کیا کسی کی نوکری چھین لینا جائز ہے؟ بالکل بھی جائز نہیں ہے، بالکل ٹھیک بات ہے. اور نہ ہم نے کسی صحافی کو غائب کیا ہے اور نہ خدا نہ خواستہ کسی کو، اللہ نہ کرے کہ کسی کو صفحہ ہستی سے بھی مٹایا ہو. اعظم صاحب کا جو معاملہ ہے، چوئی صاحب کا، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ان کا جو کانٹریکٹ ہے، چونکہ میں اس سے واقف نہیں ہوں، لیکن اکثر یہ باتیں جو سامنے آتی ہیں کچھ اور ہوتی ہیں اور بیک گراؤنڈ میں جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہیں. میں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. کلامی، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اعظم چودھری صاحب کو لے لیں لائن پہ. میں اپنی ٹیم سے ذرا کہوں گا اگر اعظم چودھری صاحب مل سکتے ہیں لائن پہ ضرور انہیں لیں، لیکن ان کے بیان کے بعد بھی میں یہ کہوں گا کہ انڈیپینڈنٹ ذرائع سے اس سارے معاملے کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ان کا کانٹریکٹ منسوخ ہوا، کس بنیاد پہ ہوا، کیا اس کی مدت پہلے ہی پوری ہو چکی تھی، باقی اگر کسی کا کینسل ہوتا ہے تو رینیو ہوتا ہے، ان کا کیوں نہیں ہوا. یہ بڑی ڈیفرنٹ ڈیٹیلز ہوتی ہیں کیونکہ آپ کی تو ماشاءاللہ ایک وہ میں کہوں گا کہ ریسرچ ورک اور ایک بڑا ایک زبردست قسم کے انالیسز ہوتے ہیں. آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ اس طرح کی سٹوریز کے اندر جو سامنے آتی ہیں چیزیں منظر عام پہ کچھ اور آ رہی ہوتی ہیں، بیک اینڈ پہ کچھ اور چیز چل رہی ہوتی ہے. سو وی ہیو ٹو ڈگ اٹ آؤٹ. ٹھیک. باقی جو آپ نے سوال کیے میں نے آپ کو بڑا کیٹیگوریکلی جواب دیا ہے. بالکل آزادی بھی ہے، ہونی بھی چاہیے، اور کسی کو سوال پوچھنے کی پاداش میں
اس کی سرزنش کرنا وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. باقی اسے نوکری سے نکالنا بہت دور کی بات ہے. آپ کے خیال میں آج کا دور جو ہے وہ میڈیا کی آزادی کے حوالے سے پہلے سے بہتر ہے؟ میرا خیال ہے بالکل بہتر ہے. عمران خان صاحب کے دور میں جتنے میڈیا ہاؤسز بند ہوئے, جتنے لوگوں کی تنخواہیں روکی گئیں, لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوئے, لوگوں کے گھروں کے اندر جو صف ماتم بچھی رہی, وہ آپ کو نہیں پتہ. اینکرز کے ساتھ کتنے اینکرز آف ایئر ہوئے ہیں. میں آج ابھی دیکھ رہا تھا ایک تصویر جس میں ابصار عالم صاحب کے گھر ایک فنکشن تھا جس میں اب بہت سارے آپ کے اینکرز بھی اور سینئر تجزیہ کار بھی تھے. میں نیچے لسٹ پڑھ رہا تھا, آپ جیسے ایک اینکر نے کہوں یا تجزیہ کار نے کہوں, لکھا تھا کہ اس میں سے 11 لوگوں کو پرماننٹلی نوکری سے فارغ کیا گیا, پتہ نہیں 8 کو ادھر بھیجا گیا, 4 کے ساتھ کیا کیا گیا. یعنی میں صرف آپ ایک گروپ کی بات بتا رہا ہوں کہ اس میں وکٹمز کتنے تھے عمران خان صاحب کے دور میں. تو لہٰذا میں اسے بھی کنڈیم کرتا ہوں, اور ہمارے دور میں اگر یہ چیز ہوگی میں اسے بھی کنڈیم کرتا ہوں. ایک صحافی ہیں عمران ریاض خان صاحب, ان کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے. دیکھیے عمران ریاض خان صاحب میرے اپنے بھی دوست ہیں, مجھے اس بات کا بالکل علم ہے کہ ابھی تک ان کے ویئر اباؤٹس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا. لیکن اس سلسلے میں میں ضرور یہ کہوں گا کہ ہمارے اداروں کو, ہماری اپنی اگر ہمارے پاس کوئی مطلب ایجنسیز ہیں, اور اس سلسلے میں بھی مکمل تفصیلات ود ریفرنس ٹو سرٹن فیکٹس. مثال کے طور پہ ابھی جو میرے علم میں ہے, آئی جی صاحب کو بلایا ہائی کورٹ نے. اب یہ ہائیسٹ فورم ہے, اس فورم کے اوپر ڈیسائیڈ ہونا چاہیے. مطلب آئی ایم نوبڈی ٹو مطلب سے کہ میرے پاس کوئی اتنی انفارمیشن ہوگی کہ ان کے ویئر اباؤٹس کا کہاں ہے. ہائیسٹ فورم پہ اگر آئی جی صاحب نے بلایا, آئی جی صاحب کو بلایا گیا ہائی کورٹ میں, کچھ فیکٹس وہاں پہ رکھے گئے, کچھ انہوں نے وہاں پہ کہا, لیکن بہرحال انہیں ضرور فیکٹ صرف ایک ہی ہے کہ ان کو نہیں پتا. ایک یہ سمپل فیکٹ پتہ نہیں کہاں ہے, ہمیں نہیں پتا. آئی جی صاحب کو ہمارے پاس نہیں ہے, پتہ نہیں کہاں ہے. میرا تو خیال ہے ان سے مزید پوچھا جانا چاہیے, آئی جی سے پوچھا جانا چاہیے. یہی تو آپ کا, یہی تو سر میں کہہ رہا ہوں, یہ آپ کی گورنمنٹ کے اوپر آ رہا ہے نا, آپ کی گورنمنٹ کے ٹریک ریکارڈ کے اوپر آ رہا ہے. بہرحال میں اب یہاں سے وہ سائیڈ لائن سے نکلوں گا نہیں یہ کہہ کے کہ پنجاب میں ہماری حکومت نہیں ہے یا وہاں پہ نگراں حکومت ہے, لیکن بہرحال اس کے اوپر مزید کام ہونا چاہیے, اور ان کا آگے چلتے